دکھایا ہے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں لیکن اس کے ساتھ نہیں ملتی کہ آپ نے شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا ہے. پوچھا گیا ابو بکر اپنے گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو؟ تو آپ نے کہا قلت لکم اللہ و رسولہ. ہم نے اپنے گھر میں اپنے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے گھر کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اور اس کے رسول کر رہے ہیں. یہ آج بھی کل بھی وہ کر رہے تھے, آج بھی وہ کر رہے ہیں اور کل بھی وہ کرتے رہیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مومنین کی جماعت کے محسن اعظم ہیں. انہوں نے قیادت فرمائی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی کل بھی اور آج بھی اور کل بھی کرتے رہیں گے. اللہ پہلے رسول میں آج جلوگر ہیں اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ قرب دراصل اسی جانثاری وفا شعاری اور خدمت مصطفی کا صدا اور نتیجہ ہے, بلکہ تسلسل ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ باد رہے گا اور پائندہ باد رہے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. یہ تھی علامہ فروغ کافی سال سپورٹمنٹ سے بڑی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر مفکر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے پرمغز خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائے. محبت سے حضرت کا استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر. محبت والے بیٹھے ہیں اور نسبتوں والے آپ لوگ بیٹھے ہیں. آپ کے شیوخ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں. محبتوں کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل صدق اللہ علیہ العظیم. افتخار المتکلمین حضرت علامہ مشہدی صاحب اللہ مدرسہ بالمرالی و بارک اللہ کی حیاتکم. علماء ملت اسلامیہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ سارے علماء کے اسماء گرامی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں, مگر مغرب کا وقت قریب ہے اور وقت کی تنگ دامانی اور علماء کی کثرت جو بارگاہ صدیقی میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں, بارگاہ صحابہ میں کسی تفصیلی تعارف کا موقع فراہم نہیں کر رہی ہے. بس یہ کہ شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. یہ سبھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں اور ہم خدام ہیں ان علماء کرام کی بارگاہوں کے. پروردگار عالم آج کے دور میں امت مسلمہ جس کربناک دور سے گزر رہی ہے, ان علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں متحد ہو کر کے اسلام کی خدمت کی توفیق کامل عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس وقت اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں. داخلی چیلنجز میں قادیانیت ہے, رافضیت ہے, وہابیت ہے, اور بیرونی چیلنجز میں مغربیت ہے, کلچر کا تصادم ہے, ایک خاموش اقتدار ہے, ایک الہاد ہے جو ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اور جس کے اثرات پورے عالم اسلام میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے لوگ جو اسلامی امہ کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انتہائی مرغوب ہیں اور مغرب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ان حالات میں علماء کو ان چاروں محاذوں پر کام کرنا ہے. مغرب کے بڑھتے الہاد کے سیلاب کو بھی روکنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جو الزامات مستشرقین یورپ عائد کر رہے ہیں ان کا بھی جواب دینا ہے, اور داخلی طور پر یہ فتنے جو ارباب اقتدار کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں اور دنیا کی طاقتیں جنہیں پروان چڑھا رہی ہیں ان فتنوں کا بھی دفاع کرنا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج تینوں داخلی محاذ پر
حضرت علامہ شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. پروردگار عالم جب بھی میں انہیں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو دل سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ انہیں طویل عمر عطا فرمائے. اس وقت تک جب تک کہ پوری دنیا میں سنیت کی آواز ایک غالب ترین قوت کر کے جب اگر نہ ہو اور باطل فضلیں فنا نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ اللہ زندہ بھی رکھے, سلامت بھی رکھے اور ان سے کام بھی لے رہا ہو. ظاہر اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا فرماتا ہے جو اسلام کا دفاع کریں اور اسلام کے دفاعی فریضے کو مکمل طور پر انجام دیں. میرے عزیز ساتھیو, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام کی مقدس حیات طیبہ کو اور ان کی زندگی پہ کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں. بس اتنا عرض کرنا ہے, صحابی کی تعریف آپ سب جانتے ہوں گے, علماء ہیں, اور یقینی اور لازمی طور پر مجھے اس کی تعریف کی تفصیل نہیں عرض کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی. کوئی بھی صحابی ہو, عزیزان ملت اسلامیہ, خواہ اس نے پوری زندگی گزاری ہو رسول پاک کی بارگاہ میں یا ایک لمحے کے لیے روح پاک مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک رکعت نماز نہ پڑھی ہو, ایک روزہ نہ رکھا ہو, ایک مرتبہ حج نہ کیا ہو, ایک مرتبہ زکات نہ دی ہو, کوئی بھی ارکان نہ ادا کیا ہو, ایمان لایا ہو, روح مصطفیٰ کو دیکھا ہو اس نے اور جان جعفری کے سپرد کر دی ہو. وہ صحابی بھی جس نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی ہے, دنیا بھر کے سارے اولیاء, دنیا بھر کے سارے اقطاب, دنیا بھر کے سارے عبادت گزار اور دنیا بھر کے سارے متقی اور پرہیزگاروں سے بہتر ہے مرتبے کے اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ منصب کس بات کرتا ہوا ہے؟ کلمہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں, دین کی بنیادوں کے اقرار تو سبھی کر رہے ہیں, صبح قیامت تک ضروریات دین کا اقرار کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے, مگر یہ مرتبہ اور یہ مقام کس بنیاد سے اسے میسر آیا کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی. آپ یہ سوچ سکتے ہوں گے کہ صحابی اور نماز نہیں پڑھی, صحابی اور روزہ نہیں رکھا, صحابی اور حج نہیں کیا, صحابی اور زکات نہیں کی, کیسے ممکن ہے؟ ہاں ایسا ممکن ہے, یقیناً ایسا ممکن ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس نوجوان کے بارے میں سوچئے جو یہودی تھا اور بارگاہ رسول میں حاضر ہوا کرتا تھا. آج کئی روز سے حاضر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, وہ نوجوان یہودی جو اکثر آیا کرتے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ دل کو دیکھ رہے تھے, جھکے ہوئے قلب کو دیکھ رہے تھے, ایمان کی طرف مائل مزاج کو دیکھ رہے تھے. پوچھا اللہ کے رسول نے, لوگوں نے کہا حضور وہ تو جاگنی کا اضطراب جھیل رہے ہیں, بہت بیمار ہیں, پتہ نہیں زندہ بھی ہو یا نہیں. تو اللہ کے رسول کی نگاہوں نے دیکھا زندہ ہیں, تبدیل چمکنے والی ہے, قسمت کا ستارہ تابندہ ہے. اٹھتے ہیں, چلو میں ان کی عادت کے لیے چلتا ہوں. سرکار کھڑے ہو گئے, صحابہ کھڑے ہو گئے, سرکار چلے, صحابہ چلے, مرکز عالم حرکت میں آ گیا تو عالم حرکت میں آ گیا. حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ اس کے دروازے پہنچے. صحابی نہیں ہے, وہ مومن میں نہیں ہے, ابھی کفر کی دنیا میں ہے, یہودیت ہے, مگر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا یہ عالم تھا کہ جب دیکھا کہ سرکار دروازے پر ہیں تو وہ اتنا چاہا, اٹھ نہیں سکے, گر گئے. تو حضور نے فرمایا سوئے رہو, قیام زندوں کے لیے ضروری ہے, مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے, اور مردوں سے قیام کا مطالبہ نہیں کیا سکتا ہے. یہ زندوں کا طریقہ ہے, زندہ دلوں کا طریقہ ہے, قیام زندوں کے لیے ضروری ہے. ساتھ نے اشارہ فرمایا, وہ سو گئے. وہی پاک سننے والے کان ان کے ہونٹوں سے لگا سرکار پوچھتے ہیں کوئی خواہش ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کئی بار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں کلمہ پڑھ لوں, لیکن اس خیال سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا کہ کہیں میری برادری ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا ماحول نہ ہو, کہیں مجھے ورثے میں حصہ نہ ملے. مگر آج میں جاگری کے احترام میں اپنی آخرت کی منزل دیکھ رہا ہوں, آخرت کا انجام دیکھ رہا ہوں. آپ کے روح زیبا کی پابندگی میں میں جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہوں. حضور